کچھ آیتیں ہوتی ہیں جو احکام کی آیت ہوتی ہیں، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اور کوئی آیت ایسی ہوتی ہے جو اصول بیان کرتی ہے کہ قرآن کو سمجھا کیسے جائے گا، حدیث کو کس پیمانے پر سمجھا جائے گا، ہدایت کس طریقے سے لی جائے گی۔ تو یہ آیت جو ہے نا بنیاد سمجھ لیجئے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آپ کو جو ہے توجہ کی حاجت ہوگی۔ اللہ کہتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ حبیب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، اور اس میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں۔ محکمات کسے کہتے ہیں؟ محکم کہتے ہیں اس چیز کو جو پکی ہو اور اتنی واضح ہو کہ اس کے اندر کوئی تفصیل کی حاجت نہ ہو۔ جیسے اللہ ایک ہے، میں نے کہا اللہ ایک ہے، تو اب مجھے اگر تفصیل نہ بھی دوں، اس کی تشریح نہ بھی کروں، تو دو جملوں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ محکم بات ہے۔ طرح جنت ہے، دوزخ ہے، جزا ہے، سزا ہے، رسالت ہے، رسول ہیں، رسول آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ چیزیں کیا یہ مکمل طور پر واضح ہے۔ شرک، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی لحاظ سے ایک بالکل واضح حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بہت ڈیٹیل کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، بلکہ یہ چیزیں اتنی واضح ہیں کہ بغیر کسی تفصیل کے اور بغیر کسی بیان کے ہی سمجھ میں آنے والی۔ عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، اور قرآن کریم کی آیات میں سے ایک یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کریم کے فہم کے لیے، قرآن کریم کی تفہیم کے لیے۔ اور بہت سے گمراہ فرقے جو امت میں بنے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے بنے جس کے بارے میں قرآن یہاں پر اشارہ کر رہا ہے۔ یہ اصول کی آیت ہے۔ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں قرآن کریم میں جس میں اللہ رب العزت کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، طالوت کا قصہ ہے، جالوت کا قصہ ہے۔ اس کے اندر اس واقعہ بیان کر کے کوئی نہ کوئی سبق دینا مقصود ہوتا ہے۔ کچھ آیتیں ہوتی ہیں جو احکام کی آیت ہوتی ہیں، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اور کوئی آیت ایسی ہوتی ہے جو اصول بیان کرتی ہے کہ قرآن کو سمجھا کیسے جائے گا، حدیث کو کس پیمانے پر سمجھا جائے گا، ہدایت کس طریقے سے لی جائے گی۔ تو یہ آیت جو ہے نا بنیاد سمجھ لیجئے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آپ کو جو ہے توجہ کی حاجت ہوگی۔ اللہ کہتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ حبیب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، اور اس میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں۔ محکمات کسے کہتے ہیں؟ محکم کہتے ہیں اس چیز کو جو پکی ہو اور اتنی واضح ہو کہ اس کے اندر کوئی تفصیل کی حاجت نہ ہو۔ جیسے اللہ ایک ہے، میں نے کہا اللہ ایک ہے، تو اب مجھے اگر تفصیل نہ بھی دوں، اس کی تشریح نہ بھی کروں، تو دو جملوں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ محکم بات ہے۔ اس طرح جنت ہے، دوزخ ہے، جزا ہے، سزا ہے، رسالت ہے، رسول ہیں، رسول آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ چیزیں کیا یہ مکمل طور پر واضح ہے۔ شرک، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی لحاظ سے ایک بالکل واضح حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بہت ڈیٹیل کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، بلکہ یہ چیزیں اتنی واضح ہیں کہ بغیر کسی تفصیل کے اور بغیر کسی بیان کے ہی سمجھ میں آنے والی ہیں۔ تو جو چیزیں حلال و حرام کی چیزوں کو بیان کرتی ہیں، جو قرآن نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ نے اس کو بہت واضح کر دیا۔ جنت ہے، دوزخ کے، خدا ہے، شرک نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں ان آیات کو کہتے ہیں آیات محکمات۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حبیب آپ پر اس کتاب کو نازل کیا، اس میں کچھ آیتیں تو ہیں آیات محکمات، اور کچھ آیتیں جو ہیں آیت محکمات وہی ہن ام الکتاب۔ ام کا معنی ہوتا ہے جڑ، بنیاد، ماں۔ کہا وہی جو آیت محکمات ہیں نا وہی اس قرآن کی اصل ہے۔ اصل سے مراد کیا؟ وہی جڑ ہیں، وہی بنیاد ہیں، وہی بیس ہے پورے قرآن کی۔ اللہ کہہ رہا دوسری کون سی آیت ہیں؟ There are two categories of آیا in the قرآن۔ فرمایا کہ اور دوسری آیت کون ہے؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات ہیں متشابہات۔ اب پہلی کون سی تھی؟ محکمات، نام یاد رکھیے۔ دوسری کون سی ہو گئی؟ متشابہات۔
محکمات ان کو کہیں گے جس کا معنی مکمل واضح، کوئی تفصیل کی حاجت نہیں۔ متشابہ کس کو کہیں گے؟ متشابہ کہیں گے کہ ایک لفظ ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی کوئی اور ہے اور دوسرا معنی بالکل کوئی اور ہے۔ اب کون سا معنی مراد لیا جائے؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا مراد ہے اس آیت کی؟ جو آیت کے لفظ سے اس کا معنی کی حقیقت میں آپ نہیں پہنچ سکیں، وہ ہے متشابہات۔ اب اس کی مثال سمجھ لیجیے آپ۔ جنت ہے، یہ تو مانتے ایمان ہے، کیسی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے نا، میں نے دیکھی ہے۔ دوزخ ہے، عذاب ہوگا، کیسے ہوگا؟ متشابہ ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ فرشتے عذاب دیں گے، فرشتوں کے بارے میں بیان ہوتا ہے، احادیث بیان کرتی ہیں، قبر آدمی کو دبائے گی، کس طرح دبائے گی؟ اوپر سے تو نظر نہیں آتا کہ قبر ہل رہی ہے، لیکن حدیث پاک میں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی گنہگار بندے کو اس کی قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی ہڈی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں، لیکن اوپر سے قبر صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ متشابہ چیز ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے بہت سی جگہ پر باڈی پارٹس کا ذکر کیا، حالانکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ تو نور ہے، لیکن قرآن کریم جہاں پر صلح حدیبیہ میں، سورہ فتح کے اندر آپ پڑھیں 26 پارے میں، جہاں پر صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان کا تذکرہ کرتا ہے اور وہ صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کی حضور کے ہاتھ پر، تو اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ کا جو ترجمہ یدن مانے ہاتھ، ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ۔ اب ترجمہ تو ید اللہ ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہاتھ ہوگا کہ جس کے اندر 4 انگلیاں ہوتی ہیں، ہتھیلی ہوتی ہے، انگوٹھا ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ مانیں گے آپ؟ لیکن قرآن میں تو لفظ موجود ہے نا۔ یہ آیت کون سی ہوگی؟ یہ آیت متشابہ ہے۔ اس طرح قرآن کے اندر ایک جگہ آیت ہے یوم یکشف عن ساق، وہ دن وہ ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا۔ اب ہم جب یہ سوچتے ہیں پنڈلی کھولے گا تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا پاؤں ہے، اس کا ٹخنا بھی ہے، اس کی پنڈلی بھی ہے، معاذ اللہ، اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو اس آیت سے مقصود کیا ہے؟ تو یہ آیت متشابہات۔ اس طریقے سے اللہ نے کہیں اپنی آنکھوں کا ذکر کیا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تو ہماری نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی بھی 2 آنکھیں ہماری طرح۔ یہ آیت متشابہات ہے۔ تو اس کا پہلا معاملہ تو سمجھ لیجئے، اس کو عام مثال سے سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات آدمی کو سمجھانے کے لیے وہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو وہ روٹین میں استعمال کرتا ہے، اس کو مثال اسی طرح سمجھائی جاتی ہے، لیکن جو چیز اس نے دیکھی نہ ہو تو اس کے لیے الفاظ کیسے آئیں گے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے آج سے آپ کو 500 کوئی ایسی مشین آ جائے کہ آپ کو 500 سال پہلے بھیج دے، آپ رہتے 2021 میں، اس طرح موویز وغیرہ بھی کچھ لوگوں نے بنا لی ہے کہ جناب آپ موجود فلاں صدی میں ہیں اور فلاں فلاں صدی سے آپ چلے گئے اپنے پاسٹ میں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو آج سے 500 سال پہلے بھیج دیا جائے اور آپ کو 500 سال پہلے لوگوں کو ایکسپلین کرنا پڑے کہ ایک جہاز ہے جس کے اندر لوگ ٹریول کرتے ہیں، تو آپ اس کو یہ بولیں گے ایئرپلین، کیا کہیں گے اس کو؟ 500 سال پہلے کہیں گے یوں سمجھ لو جیسے ایک بہت بڑا پرندہ ہے، حالانکہ وہ پرندہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی کیپیسٹی، ان کی ذہنیت، ان کی قابلیت، ان کے الفاظ آپ ان کے مطابق سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو جو چیزیں انسانوں نے دیکھی نہیں ہیں، جو چیزیں ان کی عقل سے ماوراء ہیں، جو چیزیں انہیں قیامت کو سمجھ میں آنی ہیں، لیکن جو دنیا میں انہیں سمجھانی تھی تو اللہ نے ان کی زبان میں ہی ان کو سمجھایا، لیکن اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہی مراد اللہ کی ہو۔ اصل مراد کیا ہے تو اللہ ہی جانتا، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ جیسے قرآن نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں منہ کرتے ہو وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے۔ وجہ اللہ مانے اللہ کا چہرہ لفظ استعمال ہوا ہے، جہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی وہ ساری آیتوں کو جمع کر لے اور تمام احادیث میں جہاں پر اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی انگلیاں، جہاں جہاں ایسی حدیث ملتی ہیں ان کو جمع کر لے، اور کوئی اللہ کا اسکیچ بنانا شروع کر دے اور کہے معاذ اللہ اللہ کا اسکیچ ہی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے خالق ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثال بن ہی نہیں سکتی، کسی چیز سے اس کی مثال دی جا ہی نہیں سکتی، اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اس کو اور سمجھ لیجئے کہ انسان نے جب خدا بنانا چاہا، جب بت بنے پہلی دفعہ کسی نے بنائے ہوں گے تو کس تصور سے بنائے ہوں گے؟
یہ تصور سے تو بنائے ہوں گے نا کہ خدا ہے. اب سوچا ہوگا خدا کیسا ہوگا, سوچتا رہا ہوگا یار کیسا ہوگا کیسا ہوگا, تو خدا کو خدا سمجھ کر نہیں سوچا اس نے, خدا کو بھی اپنے جیسا بنا دیا. کیسے بنایا ہوگا؟ اس نے بولا 2 ہی ہاتھ ہوں گے جیسے میرے ہاتھ میں, تو 2 ہاتھ بنا دیے, 2 آنکھیں بنا دی, ہونٹ بنا دیے, ناک بنا دی, 2 کان بنا دیے. اور جب سامنے پورا بت تراش دیا تو وہ خدا کہاں ہوا؟ وہ تو نے وہی بنا دیا جو تو خود تھا. یعنی انسان نے جب خدا بنانے کی کوشش بھی کی تو بت ویسا بنا دیا جیسا وہ خود ہے. کیونکہ انسان کی جو دنیا میں جو چیز نظر آتی ہے انسان نے وہی چیز دیکھی ہے. تو اس لیے 2 قسم کی آیات ہیں قرآن میں, ایک ہیں محکمات, ایک ہیں متشابہات. متشابہات کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے اس کی. جسے پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا, جب جنتیوں کو جنت کے اندر نعمت دی جائے گی تو پہلے دیا جائے گا ایک قسم کا فروٹ, وہ کھا لیں گے, تو اس کے بعد اسی قسم کا ایک فروٹ دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا. تو وہی لفظ یہاں استعمال ہوا متشابہ کا وہاں پر پہلے بارے میں, کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. یہ تو وہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں دیا گیا تھا. فرشتے کہیں گے یہ وہ نہیں ہے, دکھ تو ویسا رہا لیکن کھاؤ گے تو ٹیسٹ میں تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے. تم یہ نہ سمجھو, اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تفسیر میں علماء نے کہا کہ جس طرح دنیا میں آم کھاتے تھے, دنیا میں سیب کھاتے تھے, تو اب جنت کا سیب دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, یہ تو اس جیسا ہے. تو اللہ کہے گا یہ اس جیسا نہیں ہے, کھاؤ تو پتہ چلے گا کیا چیز ہے. جب کھائیں گے جنت کا سیب, جنت کے انار, جنت کے باغات میں سے, تو پھر پتہ چلے گا وہ کیا چیز ہے. تو یہاں پر وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, تو فرمایا دوسری قسم کی جو آیات ہیں, کچھ آیتیں متشابہ ہیں. اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, تو جن کے دل میں زیغ ہے, ٹیڑھا پن ہے, کجی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ آیت محکمات کو جو بالکل واضح آیت ہیں ان کو چھوڑ کر کن آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو آیت متشابہات. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, اور پیچھے پڑ جاتے ہیں, پیروی کرتے ہیں ان آیات کی جو آیات متشابہ ہیں. یعنی کوئی قرآن کریم میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, خدا کی وحدانیت اور اس کی ذات میں شرک ٹھہرانے کے سارے مسئلوں کو بھول جائے اور یہ ید اللہ اور وجہ اللہ کی بات کر کے کہ بھائی اللہ کا جسم ہے, تو ہم کہیں گے پورا قرآن چھوڑ کر تجھے یہی آیتیں ملی. بھائی نماز کی بات کر, قرآن نے بیعت کی ہے. آت الزکاۃ کی بات کر, لوگوں کو حلال کماؤ, حرام سے بچو, سود سے بچو, لوگوں کو قرضہ دو, بھلائی کرو. یہ پورا قرآن ان باتوں سے بھرا ہوا ہے. تم سارے قرآن کو چھوڑ کر بحث کس پر کر رہے ہو؟ اس بات پر کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا ہے کہ نہیں ہے. امت میں فتنہ پھیلا رہے ہو. اور اس سے ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ما تشابہ, مشابہ آیتوں میں گھسنے کی اور اس کی ٹو میں پڑھنے کی آیت اس نہیں ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے ابتغاء الفتنہ, وہ چاہتے ہیں فتنے کو, فتنہ تلاش کرنا چاہتے ہیں, فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. وابتغاء تأویل, اور چاہتے ہیں کہ اس کے معنی کو الگ الگ بیان کریں, تعویل کر دیں اس میں کہ نہیں یار یہ مراد نہیں ہے, یہ مراد ہے, اس لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ مطلب ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں صلاۃ جو ہے, جہاں نماز کا ذکر آیا ہے, سرکار کے دور سے لے کر حضور کے دور میں, صحابہ کے دور میں ساری امت نے اس صلاۃ کے لفظ سے سمجھا ہے وہی نماز جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں. یعنی امت کے اندر یہ عبادت کا طریقہ کار صلاۃ کے نام سے معروف ہے. لیکن پرویزیت کے اندر غلام احمد پرویز نے جب قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے تو صلاۃ کے اندر وہ لینگوسٹک میں جا کر اس نے کہا کہ جناب صلاۃ کا معنی دعا ہے, اور لینگویج یہ کہتی ہے جب یہ دعا ہے تو اس کے لیے یہ جو 4 رکعت 2 رکعت رکوع کرنا, سجدہ کرنا, یہ کوئی نماز نہیں ہے, دعا کر لو. اور جہاں اللہ کہہ رہا واقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ, تو اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی نماز قائم کرنی ہے, مسجد میں آنا ہے, 2 رکعت پڑھنی ہے, پھر 2 رکعت فرض پڑھنی ہے, یہ نماز اس طرح پڑھنی ہے, نہیں. فرمایا اس سے مراد یہ کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کر دو جس میں سکون اور امن ہو. پورا اس کا میننگ اور پورا معنی چینج کر دیا, اس میں ایسی تعویل کی اس کے مطلب کے اندر. اب پوری امت حضور کے دور سے لے کر اور آج کے دور تک متفق ہے اس بات پر کہ صلاۃ کا معنی وہ پرٹیکولر 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں. لیکن قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ایک الگ اس کا معنی نکالا, تعویل نکالی, اور تعویل نکال کے امت کے سامنے ایک الگ چیز پیش کر دی. اب کوئی اس کو تحقیق نہیں کہے گا, اس کو فتنہ کہیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جناب اس نے بھی غور کیا, تدبر کیا قرآن میں, اور قرآن سے اس کے معنی میں سے ایک ایسی چیز نکالی جو نہیں تھی. ہم یہ کہیں گے ابتغاء الفتنہ. یہ جو متشابہ آیات ہیں
ان متشابہ آیات نے پڑھ کر اس کا مقصد لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو فتنے کی طرف لے کے جانا۔ فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور متشابہ آیات کے اصل معنی کون جانتا ہے، اس کی اصل تعویل کون جانتا ہے؟ فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور ان آیات کے اصل معنی، اس کی اصل تعویل تو اللہ جانتا ہے۔ پنڈلی سے کیا مراد ہے، اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے، اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے، یہ ساری مرادیں اللہ جانتا ہے، بندے جان ہی نہیں سکتے۔ جب تک قیامت میں نہیں پہنچیں گے، جنت میں جائیں گے نہیں۔ فرشتے کس چیز کا؟ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اب جہاں جہاں اللہ نے کہا فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، اور جو تم کر رہے ہو وہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے ہم بادلوں کو لے کر آتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، سب جہاں جہاں فرشتوں کا ذکر آتا ہے، اب فرشتے کہہ کر ایمان تو لے آتے ہیں ہم، لیکن نظر تو نہیں آتے نا فرشتے۔ اب کوئی ان فرشتوں کی جگہ کوئی اور اس کی جو ہے وہ تفسیر کر دے، جیسے سر سید احمد خان نے کی۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ جہاں جہاں قرآن نے، حدیث نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، فرشتے کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، بلکہ کہا بھائی وہاں سے مراد یہ کہ جو فورسز آف نیچر ہے نا، گریوٹی اس میں سمجھ لیجیے، اور جتنی فورسز آف نیچر ہیں، کہا جہاں جہاں اللہ کہہ رہا فرشتے فرشتے فرشتے، وہاں ان فرشتوں سے مراد کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہاں سے مراد فورسز آف نیچر ہے۔ اس کی ایک ریزن بیان کر دی، کیونکہ وہ نظر نہیں آتے۔ خدا کے بندو، اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو خدا بھی تو نظر نہیں آتا، تو کل تم کیا اس کو بھی سائنس کے حساب سے ٹیڑھا میڑھا کرو گے؟ تو جو چیز آیت متشابہ ہے، یعنی اس کا معنی انسان کی عقل سے ماورا ہے، جو اس عالم سے طاقت رکھتی ہے جو عالم ملکوتی ہے، جو عالم غیب ہے، جنت غیب میں، دوزخ غیب میں، قبر غیب میں، فرشتے غیب میں، خدا بزرگ و برتر غیب میں، خدا کی ذات غیب میں، خدا کی صفات غیب میں، جو سارا معاملہ ہے ہی غیب کا، اس کے متعلق جو آیات آئیں گی وہ آیت متشابہ ہیں۔ اور جو روزمرہ کی روٹین لائف ہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو پیسے دوں، آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ سے معاملہ کروں، آپ میرے ساتھ معاملہ کریں، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، خدا کی ذات پر تصور کیا رکھنا ہے، جو بالکل واضح واضح چیزیں وہ محکمات ہیں۔ تو متشابہ کے اندر پڑھ کر آدمی کیا کرے گا؟ گمراہیت کی طرف چلا جائے گا۔ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کا دل اطمینان میں آ جاتا ہے، ٹھیک، لیکن کسی کو اگر متشابہ آیات اگر مکمل سمجھ میں نہیں بھی آتی ہیں تو وہ کہ یقولون آمنا بھی، اللہ ہم ایمان لائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو اللہ نے اتنی کیپیبلٹی دی ہو، قابلیت دی ہو کہ اس کی اصل مراد تک وہ پہنچ جائے متشابہ کی۔ تو آپ اگر اصل مراد تک نہیں پہنچ پا رہے تو کہہ دیں یقولون آمنا بھی، اللہ ہم ایمان لائے، کیونکہ تیری محکمات آیت ہی یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ تیرا قرآن سچا، تیرا نبی سچا، تیری ذات سچی۔ تو وہی بات بیان فرمائی کہ ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ تلاش کریں فتنے کو اور تلاش کریں تعویل کو جو غلط معنی والی ہے۔ اور فرمایا کہ والراسخون فی العلم، اور جو علم کی پختگی رکھتے ہیں، جو راسخ ہیں علم کے اندر جو لوگ۔ اب اگر وما یعلم تأویلہ الا اللہ پر آپ وقف کریں تو مراد یہ ہوگی جو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف تھا کہ ان متشابہ آیات کی معنی اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ علماء، کچھ تابعین، کچھ صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ وقف وما یعلم تأویلہ الا اللہ پر نہ کریں، بلکہ وقف ہوگا وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، فی العلم پر وقف ہوگا۔ اکثر صحابہ کہتے ہیں الا اللہ پر وقف ہوگا، اور کچھ کہتے ہیں والراسخون فی العلم پر وقف ہوگا۔ اب وقف کے اندر کیوں ڈفرینس آف اپینین ہے؟ اس کی وجہ یہ معنی میں تبدیلی آئی۔ اگر پہلے وقف کر دیں گے، جیسے یہاں قرآن کریم میں یہاں لکھا ہوا ہے وقف لازم، تو یہ وقف لازم اس لیے لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن کریم میں، یہاں پر وقف لازم اس لیے لکھا ہوا ہے کہ تاکہ اہل سنت کا اور میجورٹی آف صحابہ کا جو نظریہ تھا اس کے مطابق جس بندے نے اس قرآن کو ترتیب دیا اس نے وقف لازم کر دیا۔ لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ وقف ہوگا والراسخون فی العلم پہ۔ معنی میں تبدیلی کیا آئے گی؟ معنی میں تبدیلی یہ آئے گی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں الا اللہ پر وقف ہوگا، اس سے مراد یہ ہوگی کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کی معنی جو ہے، ان کی اصل حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ اور اگر والراسخون فی العلم پر وقف کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ وما یعلم تأویلہ، اور ان متشابہ آیات کے معنی اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے بتائے سے والراسخون فی العلم وہ علماء بھی جانتے ہیں کہ جو علم کے اندر پختہ ہیں، جیسے صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، ان کو بھی اللہ نے آیات متشابہات کا علم دیا ہوا ہے۔ اور وہ جو والراسخون فی العلم ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم ایمان لائے ان پر، اور کل من عند ربنا،
چاہے وہ محکمات ہوں چاہے وہ متشابہات ہوں، دونوں کی دونوں چیزیں مالک تیری طرف سے۔ ایسا نہیں کہ ہم قرآن کی جو محکمات آیتیں ان کے بارے میں کہ یار یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ان پر ہم ایمان لے آئے، اور متشابہ کیونکہ سمجھ میں نہیں آئی ہیں اس لیے ہم ابھی ایمان نہیں لا رہے، بلکہ جو علم میں راسخ ہیں، علم میں پختہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یا المالک کل من عند ربنا، یہ سارا کا سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے اس سے، قرآن سے، مگر جو لوگ عقل والے ہیں۔ اب یہ آیت کیوں نازل کی، اس کی میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کر جاؤں۔ کل میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ سورہ آل عمران کی جو 80 آیتیں شروع کی وہ کس لیے نازل ہوئی ہیں کہ 9ویں ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد حضور کے بارگاہ میں آیا، جس میں 60 عیسائی تھے، اور 14 ان کے سردار تھے، اور ان میں ان کا سب سے بڑا سردار جو ان کا عالم تھا ابو حارثہ بن علقمہ، وہ حضور کے پاس آئے۔ عصر کی نماز تھی، عصر کے بعد حضور سے انہوں نے مکالمہ کیا، ڈائلاگ کیے، تو ان کے دلیل میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ آپ کہتے ہیں اگر خدا بزرگ و برتر کے بیٹے حضرت عیسیٰ نہیں ہیں تو قرآن نے تو کہا حضرت عیسیٰ کو وہ کلیمت اللہ ہے، قرآن نے حضرت عیسیٰ کے لیے کہا وہ کیا ہے، کلیمہ ہے، اللہ کا کلیمہ ہے، اور دوسری جگہ فرمایا وہ روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ تو اللہ کا کلیمہ کہنے سے مراد یہ ہے، اللہ کا کلیمہ مینس اللہ کا ورڈ، جب اللہ کا وہ ورڈ ہے تو اللہ کا حصہ ہوئے معاذ اللہ، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ روح اللہ ہے وہ، یعنی اللہ کی روح ہے، تو اللہ کی روح جب ان کو قرآن کہہ رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ سول آف دا لارڈ ہیں، جب وہ سول آف دا لارڈ ہوئے تو وہ خدا کے بیٹے ہو گئے۔ تو اب قرآن کریم نے جب ان کی یہ بات سنی، قرآن رب العالمین نے، تو اپنے حبیب پر ان کے رد میں آیت نازل کی کہ تم کلیمہ سے اگر کسی اور معنی کو لے رہے ہو تو کلیمہ کا ہم نے جو کہا ہے متشابہ لفظ ہے، جو ہم نے روح اللہ کہا ہے وہ متشابہ لفظ ہے۔ اور پھر آگے آپ پڑھیں گے، پھر ان کو یہ دلیل بھی دی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح۔ آدم کو ہم نے کیسے پیدا کیا، خلقہ من تراب، آدم کے ہم نے پتلے کو بنایا تراب سے، مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، اور پھر کہا ہو جا، ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلیمہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نے جو عام طور پر انسان کو پیدا کرنے کا نظام رکھا ہے وہ مرد و عورت کا ملاپ رکھا ہے، مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ اپنی جانب سے کن فرماتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کون ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر مرد و عورت کے سبب کے پیدا کیا، یعنی مرد و عورت ملیں گے، سبب پیدا ہوگا، اس کے بعد بچہ ہوگا، یہ ایک سبب بنتا ہے نا، لیکن اس سبب کو اصل میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ مسبب۔ مسبب اس کو کہتے ہیں کہ جو سبب پیدا کرتا ہے۔ ہم دنیا میں اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، اور بچہ پیدا کرنے کے لیے میاں بیوی کا ملاپ ہونا ضروری، ساری اسباب کی دنیا، لیکن آدمی اسباب پر نظر کر کے اسباب پیدا کرنے والے کو نہ بھول جائے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھی اپنی اس شان کو دکھاتا ہے کہ میرے نزدیک صرف سبب ضروری نہیں، بعض اوقات میری شان یہ ہے کہ میں بغیر سبب کے بھی کام کر سکتا ہوں، کیونکہ میں وہ ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یا مسبب الاسباب، اے اسباب کے پیدا کرنے والے۔ تو اللہ کا کلیمہ حضرت عیسیٰ کیسے ہیں کہ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو کیا کیا؟ کوئی ملاپ نہیں ہوا، بلکہ آپ نے، اللہ نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہو جائیں تو کہا کن فیکون، ہم نے کہا کن ہو جائیے، حضرت عیسیٰ ہو گئے۔ تو کن کہا تو آپ نے فرمایا وہ کن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اس لیے حضرت عیسیٰ کلیمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، تو اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ روح اللہ سے مراد یہ کہ اللہ نے جو روح پیدا فرمائی اس روح کو ان کی والدہ میں القاہا الی مریم، اور حضرت مریم کے گربان میں جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف سے جو سورہ مریم میں ذکر آیا، حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے خدا کی پیدا کردہ روح کو ان کے گلے میں ڈال دیا، اور جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو اس سے مراد وہ روح ہے۔ اگر تم روح کے متعلق پوچھتے ہو تو قرآن خود کہہ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح جو ہے وہ تمہارے رب کا امر ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ تو وہ جو روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ جو ہیں یہ آیات متشابہ ہیں۔ اور آیت محکمات کیا ہیں؟ آیت محکمات کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو قرآن کے کلمت اللہ کے ورڈ کو لے کر، قرآن میں روح اللہ کے ورڈ کو لے کر تم کہہ رہے ہو کہ قرآن جب کلمت اللہ
اور روح اللہ حضرت عیسیٰ کو کہہ رہا ہے تو اس سے مراد یہ کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے. لیکن قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، تو یہ جب آیت محکمات واضح کر رہی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو آیت متشابہ کو لے کر حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کرنا، اور آیت محکمات جہاں اللہ خود کہہ رہا واضح طور پر میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ تو آیت محکمات کو چھوڑ کر آیت متشابہ کو پکڑ کر اس میں تعویل کرنا، یہ فتنہ پھیلانا. اس لیے یہ آیت نازل ہوئی. اب آپ کو کانٹیکسٹ سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ سورہ آل عمران میں اس آیت کو نازل کیوں کیا، کہ اس میں اللہ رد کر رہا ہے عیسائیوں کا کہ بھائی تم کلمت اللہ روح اللہ کو پکڑے ہوئے ہو اور لم یلد ولم یولد کو چھوڑے ہوئے ہو، تو قرآن پڑھنا ہے تو پورا پڑھو. اور ابتغال فتنہ سے مراد یہودی ہیں، کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ اس طرح کی ورڈنگ قرآن میں دیکھتے تھے، توریت میں دیکھتے تھے، اور سارے احکامات کو پس سے پش ڈالتے تھے اور اس طرح کی چیزیں لیتے تھے. اب ہمارے ہاں کچھ مسلمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے. اب یہاں قرآن نے کہا جو والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں راسخ ہیں، علم میں پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور کہتے ہیں سب ہماری طرف سے، سب ہمارے رب کی طرف سے. لیکن جو علم میں راسخ نہیں ہے، جس نے نہ باقاعدہ پڑھا ہے، نہ استادوں سے تربیت لی ہے، نہ بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا ہے، نہ قرآن کو پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی ہے، 4 کتابیں پڑھ کر وہ یوٹیوب پر ویڈیو بنانے لگ جائے، تو والراسخون فی العلم تو نہیں ہوا ہو. تو اب کیا کرے گا وہ؟ تو قرآن کریم کا کوئی ورڈ اٹھائے گا، کوئی آیت اٹھائے گا اور کہے گا دیکھو قرآن نے یہ معنی بیان کیا، اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مطلب ہے. پورا قرآن تو اس کی نظر میں ہوگا نہیں. اچھا پبلک کی نظر میں بھی پورا قرآن نہیں ہوگا. اس نے جو بیان کر دیا پبلک نے سن لیا تو پبلک بھی کنفیوز، وہ بندہ بھی کنفیوز. اور کیا ہوگا؟ آدمی کے ذہن میں اسلام کا نظریہ ہی مشکوک ہو جائے گا. یار قرآن میں ایسی باتیں لکھی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والراسخون فی العلم. لیکن جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان کی نظر میں جہاں کلمت اللہ ہے، جہاں روح اللہ ہے، وہاں پر لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ جب آپ کسی کرسچن سے بات کریں گے اور وہ کرسچن کا اگر تھوڑا مطالعہ ہوگا قرآن پر تو آپ سے سوال کر سکتا ہے وہ، یار قرآن پڑھو، قرآن میں تو حضرت عیسیٰ کو کیا کہا؟ ہی واز اے ورڈ آف اللہ، ہی واز اے ورڈ آف گاڈ، ہی واز اے سول آف لارڈ. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سے پوچھ سکتا ہے نا. آپ کا قرآن میں لکھا، آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ آپ کہو گے ہم مانتے ہیں. تو did you believe on those ayat, on those verses which Allah mentioned Isa, Jesus was a Lord of, a soul of Lord, Jesus was a word of Allah, word of God. What's the meaning of that? اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے نماز روزے کی جو محکمات آیتیں ہمیں تو ان کا پتہ نہیں ہے. جب محکمات کو نہیں جانتے تو متشابہ کے بارے میں کیا جانیں گے؟ اور محکمات اور متشابہ کتنے مسلمان ہیں کہ آپ ان سے سلام کر کے پوچھئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. محکمات کیا ہوتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے زندگی میں 60 سال گزار دیں اور محکمات کے لفظ سنا ہی نہیں ہو. یار یہ کیا چیز ہے؟ متشابہات کیا ہوتا ہے ان پتہ ہی نہیں ہو. تو آپ کہیں کہ نہیں یار ہماری فیلڈ نہیں. بہت سے لوگ تو مولانا تھوڑی ہے جو ساری چیزیں یاد کریں. بھائی آپ کی فیلڈ نہیں تھی جب امریکہ میں آئے تھے، ڈگری آپ کی تھی بیچلر کی سائنس میں، آپ آئی ٹی میں چلے گئے. پڑھا بایولوجی تھا، آپ آئی ٹی میں آئے کیونکہ آپ نے دیکھا اس سرزمین کی ڈیمانڈ کیا ہے، پیسے کمانے، نوٹ کمانے، تو بھائی فیلڈ چینج کر لینی ہے اور فلاں فیلڈ میں آ کے کمانا ہے. تو آپ نے سب چیزیں سیکھ لی. تو یہ دنیا جس کے اندر آپ کو ٹیمپریری رہنا ہے، اس دنیا کے لیے آپ نے فیلڈ بدل لی، اپنی بیچلر ماسٹرز کی ڈگری کو پس سے پوچھ ڈالا. پیسے کمانے کے لیے عمر کے آخری حصے میں بھی آپ سب کچھ سیکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لوگ 70 سال کے اندر بھی اپنا کاروبار چینج کرتے ہیں نا. کبھی آرٹیکل پڑھیے گا وہ کیفسی کے اندر وہ جو بوڑھا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جو کیفسی کا جو بوڑھا، جس بوڑھے کی تصویر آتی ہے، کبھی اس کی زندگی کو پڑھیے گا. 60 سال کے اندر درجنوں بزنس اس نے کیے تھے اور سب کے اندر وہ فلاپ ہوا تھا. 60 65 70 سال کی عمر میں جا کر آخر میں سوچا کہ یار کوئی ریسٹورنٹ کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی نئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس لمحے سٹارٹ لیا اور پھر وہ کامیاب ہو گیا. تو انسان دنیا کمانے کے لیے آخری حد تک کوشش کرتا ہے. تو ہم قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی کرسچن ہم سے سوال کرے کہ کلمت اللہ کیا ہے، روح اللہ کیا ہے، تو ہم اس کو بیان کریں گے کہ یہ آیات متشابہ ہیں اور آیت محکمات خود کہہ رہی ہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی برابری کا، اس کے پلے کا، اس کے پائے کا کوئی نہیں ہے. یہ آیت محکمات محکم بالکل، یعنی
خدا کی اگر کوئی تعریف پوچھ لے واٹ از دا ڈیفینیشن آف گاڈ، تو آپ صرف اخلاص کا ترجمہ پڑھ دیجئے کہ اسلام کے نزدیک خدا یہ ہے. تمہارے نزدیک اگر خدا کی تعریف یہ ہے تو توحید پر تو تم اور ہم برابر ہیں. لیکن اگر قل هو اللہ احد سے لے کر ولم یکن لہ کفوا احد تک تمہارے نزدیک کوئی اس کے برعکس تعریف ہے تو پھر ہمارا دین یہ نہیں کہتا. ہمارے نزدیک نہ خدا کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی خدا کی صفات میں اس کا شریک ہو سکتا ہے. اللہ ذات میں بھی تنہا و واحد ہے، اللہ صفات میں بھی تنہا اور واحد ہے. میں آخری بات کی طرف چلتا ہوں، رکوع مکمل ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر کیا ہوا کہ تعویل کرنا ابتدا میں جب علماء نے تعویل کی نہیں، اور علماء کیا کرتے تھے، علماء متقدمین جن کو کہتے ہیں، جو پرانے علماء تھے آج سے ہزاروں سال پہلے، یعنی حضور کے زمانے کے 300 400 500 سال تک ایسا رہا کہ علماء ان آیات متشابہات کو بیان کر کے کہتے اس کی اصل مراد اللہ جانتا ہے، اس کی اصل مراد اللہ کو معلوم ہے، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے. اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے آیات متشابہات پر بہت لکھا. ابن عربی رحمہ اللہ وہ ہیں کہ جو اللہ نے ان کو بہت ملکہ عطا فرمایا تھا، کیونکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ روحانی مرتبے کی بھی بہت بڑی شخصیت تھی، ولایت بھی اللہ کی ان کو حاصل تھی، تو والراسخون فی العلم ان کا شمار ہوتا تھا. تو وہ انہوں نے بہت چیزوں کو بیان کیا. لیکن جب بعد میں فرقے بن گئے، فرقوں نے فتنے شروع کر دیے، تو اب ان فتنوں کا رد کرنے کے لیے علماء نے ید اللہ، وجہ اللہ، ساقن، ان تمام چیزوں کے تعویلی معنی کیے. یعنی کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو علماء نے کہا ترجمہ یہ کرو ان کے ہاتھوں پر اللہ کی رحمت ہے. فسم وجہ اللہ، فرمایا جہاں یہ آیا کہ تم جہاں منہ کرتے ہو اللہ کا چہرہ ہے، تو وہاں تعویلی معنی یہ کرو کہ جہاں تم منہ کرتے ہو اللہ کی رحمت ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. پھر جہاں جہاں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اس طرح کے الفاظ آئے تو علماء نے تعویلی معنی یہ کیے کہ عرب کے اندر یہ چیز محاورے کے طور پر استعمال ہوتی تھی، محاورے کے طور پر استعمال ہوتی تھی، مراد اس سے کچھ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، تو اس سے مراد ایسا نہیں کہ اللہ کی کوئی ہماری طرح پنڈلی، اللہ تو جسم سے پاک ہے. مراد یہ کہ قیامت کا دن ہوگا جس طرح ایک آدمی مشکل کے وقت اور سختی کے وقت کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے پائیں سے اوپر کر لیتا ہے، اس کی پنڈلی نظر آنے لگتی ہے. تو عرب کے لوگ محاورے کے طور پر یہ لفظ استعمال کرتے تھے، تو عرب کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا. تو پھر علماء نے اس کے جوابات ہر آیت کے دیے، لیکن پھر بھی فرمایا علماء نے ان تمام چیزوں کو بیان کر کے کہ اس کی اصل مراد اللہ ہی جانتا ہے. پھر آگے اب کیا کہا، آیت متشابہ، آیت محکمات کی بات ختم ہوئی. اب آ گئی دعا، بڑی خوبصورت دعا، میں اکثر مانگتا بھی ہوں. اب ہے آیت نمبر 8 میں دعا، اور یہ دعا میں جو بیان کرتا ہوں آپ سے 12 میں نے کہا ہے کہ وہ آیتیں آپ یاد کر لیں، تاکہ آپ جب تک ہمارا درس مکمل ہوگا جو قرآنی دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. اب دعا کیا ہے، ان لوگوں کی دعا جو راسخون فی العلم ہے، جو علم میں پختہ لوگ ہیں. اب وہ دعا کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ کیا کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 8، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ جس کے بعد تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے. یعنی ہدایت دینے کے بعد اب ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دل بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کیا دل بھی متغیر ہوتے ہیں؟ حضور اسلام نے فرمایا، وہی پھر آیت متشابہات کی بات آئے گی، حضور نے فرمایا لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں، انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جب چاہتا ہے دلوں کو بدل دیتا ہے. اس وجہ سے حضور اکثر دعا کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کے دعا میں ایک بڑی دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حضور کا دعا کرتے اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اسلام پر قائم رکھ، ثبت قلبی، مضبوطی عطا کر دے. بعض اوقات آدمی جاہل ہوتا ہے نا، خدا پر، اللہ پر، رسول پر، قرآن پر بڑا یقین ہوتا ہے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلسفی ذرا سی پڑھ لے، پی ایچ ڈی کر لے. اب بعض اوقات خدا کے بارے میں شکوک آ جاتے ہیں. کتنے سے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پی ایچ ڈی ہولڈر ہو گئے، دین میں اور قریب ہونے کے بجائے اب انہیں اسلام سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، یہ تو سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، ان سے پوچھئے، کبھی آپ کے واسطہ پڑے گا، غریب کو اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے، جب پیسے آ جاتے ہیں تو بعض اوقات فرعونیت آ جاتی ہے، اور خدا کا تصور بھی دماغ میں کھٹکنے لگتا ہے، شک آ جاتا ہے. جس طریقے سے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے بچے تھے، مسلمان تھے، ایتھسٹ ہو گئے، اگنوسٹک ہو گئے.
تو اب اللہ سے ہم کیا دعا کریں گے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری علم سے ہی ہم جو ہے وہ ساری چیزیں سیکھ لیں گے، نہیں. ایک علم ہے، لیکن کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو گمراہیت میں لے جاتے ہیں. تو اپنی عقل پر آدمی کو ناز نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں میرے پاس تو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ میں اس عقل کے ذریعے ہدایت کو پالوں گا. نہیں نہیں نہیں، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. کیونکہ حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا مقلب القلوب، دل بدل جائے خدا نہ خواستہ. مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا لمحہ آئے کہ عمر کے کسی حصے کے اندر دل پلٹ جائے اور اسلام اب ایسا لگے کہ اسلام سچا دین نہیں. استغفر اللہ العظیم. تو دل بدلتے ہوئے وقت تھوڑی لگتا ہے. جب حضور دعا سکھا رہے ہیں یا مقلب القلوب، اے میرے مولا، اے دلوں کو بدلنے والے. مقلب کس کو کہتے ہیں؟ بدلنے والے کو. یا مقلب، اے بدلنے والے قلوب، دلوں کے. ثبت قلبی، میرے دل کو مضبوطی عطا کر دے. کس پر؟ علی دینک، تیرے دین پر. میری اولادوں کو، مجھے. اور پھر یہ دعا بھی یاد کر، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل ٹیڑے نہ کر. کس متعلق؟ اللہ جب تو نے ہدایت دے دی، مسلمان بنا دیا، اب مسلمان بنانے کے بعد، اسلام کے ذریعے ہدایت ملنے کے بعد، اب ہمارا دل ٹیڑھا نہ ہو، اب اسلام سے ہمارے دل پھرے نہیں. تو یہ دعا خود بھی یاد کیجئے، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیے. فرمایا بعد اذ ہدیتنا، صرف ایک ٹکڑا یہ بیان کیا، پھر کہا وہب لنا من لدنک رحمہ. وہاب کہتے ہیں تحفہ جو بہت زیادہ دیتا ہے، عطا جو بہت زیادہ کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں وہاب. تو بندہ کون ہوتا ہے؟ اصل وہاب کون ہے؟ عطا کرنے والا اللہ ہے. اور بندہ کیا ہوتا ہے؟ عبد الوہاب ہوتا ہے، وہاب نہیں ہوتا. وہاب تو اللہ ہے. تو فرمایا وہب لنا، ہب لنا مانے ہمیں عطا کر دے. ہبا اس لیے عربی کے اندر کہتے ہیں گفٹ کو. فلاں بندے نے فلاں چیزوں کو، بندے کو یہ چیز ہبا کر دی، تو ہبا جو ہے اسی سے بنا وہاب. فرمایا وہب لنا، اور ہمیں عطا کر دے اپنے پاس سے، من لدنک، اپنی خاص رحمت. یعنی دل ٹیڑے بھی نہ ہو، دل بدلے بھی نہ، تیرے دین پر قائم بھی رہے. اور اب دین پر قائم رہے تو بعض اوقات مشکل آ جاتی ہے، کٹھن لمحات آ جاتے ہیں جس کے اندر انسان کا دل ڈامڈول ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے. بعض اوقات شکوہ خدا سے کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں نماز ہی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، لیکن سارے مسئلے میرے ساتھ ہی پیش آنے. تو اللہ سے دعا یہ کریں اللہ ایک دل نہ بدلے، اور دوسری بات تیری رحمت مل جائے تو مشکل ہی نہ آئے، کوئی ایسے حالات ہی نہ آئے کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ لرزرائیں، میرے پاؤں ڈگمگائیں. وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور اے اللہ تو ہی جو ہے وہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. پھر آیت رکوع نمبر مکمل ہوتا ہے، اور پہلا رکوع ہے سورہ آل عمران کا، ربنا انک جامع الناس. جو راسخون فی العلم ہے، علم کی پختگی رکھتے ہیں، عقیدے کی پختگی رکھتے ہیں، علم و عمل میں صالح ہیں، اور وہ دعا یہ کرتے ہیں. وہ دعا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایمان آخرت میں. وہ کہتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو قیامت کے دن، اور وہ قیامت کا دن وہ ہوگا لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے پارے میں بھی آیا تھا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں. اور اس کتاب میں جس قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اس دن میں بھی کوئی شک نہیں، اور تیری ذات میں بھی کوئی شک نہیں. تو جس دن قیامت ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے دل بدلیں، اور ہمارے دل نہ بدلے، ایمان پر قائم رہیں، تو جو تو نے وعدے ایمان والوں سے کیے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو تو نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی رحمت دے گا، جنت کا داخلہ دے گا، حضور کی شفاعت دے گا، یہ ساری چیزیں ہمیں تیری ذات سے یقین ہے کہ جب تو نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے تو تیری ذات ان اللہ لا یخلف المیعاد ہے، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. الہی جن لوگوں کا ذکر یہ اس دعا میں کیا گیا، مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو والراسخون فی العلم کہا گیا. مالک ایسی ایمان کی طاقت اور قوت عطا کر دے، اور ایمان کے لحاظ سے ہمیں شکوک سے اور شبہات سے اپنی پناہ اپنی امان عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.